سورة المومنون آیت نمبر 80۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم پچھلی آیت میں دیکھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم میں بہت کم لوگ ہیں جو اللہ کی دی ہوئی سماعت بصارت دل یعنی کان، آنکھ اور دل کا فائدہ کم لوگ اٹھاتے ہیں، اور دین کے معاملے میں تو بہت ہی کم دیکھا گیا۔ دنیاوی معاملات میں، کیش معاملات میں تو ہم بہت زیادہ اپنے دماغ کو اور سماعت بصارت کو بہت اچھی طرح سے استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی کوتاہی کا احساس دلایا کہ دین کے لیے تم ان سماعت بصارت دل کا استعمال کیوں نہیں کرتے، اللہ کی کتاب کو خود کیوں نہیں پڑھتے ہو۔ تو اب آیت نمبر 80 سے ہم دیکھیں گے کہ وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ، اور وہی ہے وہ ذات کہ وہی زندگی دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، اور وہی اللہ موت دیتے ہیں۔ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ، اور اسی اللہ کے ہاتھ میں ہے اختلاف یعنی بدلنا رات اور دن کا۔ افلا تعقلون، کیا پس یہ تمام چیزیں دیکھ کر بھی تمہیں عقل نہیں آتی؟ دیکھیں، بات ہو رہی ہے سماعت بصارت دل سے، اور ان سب کا تعلق عقل سے ہے۔ تو یہ تمام چیزیں تم دیکھتے ہوئے بھی تمہیں جی اٹھنے پر شک ہے، تمہیں اللہ کی آل الون اتھارٹی پہ شک ہے، کیسے ہو کہ تم یہ سب دیکھتے ہو؟ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلکہ بات یہ ہے کہ قولو، انہوں نے یہ تک کہا ہے کہ مثل ما قول الاولون، انہوں نے کہا ہے وہ بات جیسے جو کہی پہلوں نے۔ اس کا مطلب ہمیں پتہ چل رہا ہے پہلوں نے بھی اللہ کے معاملات میں یعنی کہ مر کر اٹھنا ہے اور ٹوٹل اتھارٹی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ دو ٹاپک چل رہے ہیں، اور بڑی حیرت کی بات ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک، اور ان میں جو خاص نام نہاد جو کتابیں باقاعدہ وہی ہوئیں، ان میں تو جی اٹھنے کا عقیدہ کتنا کلیئر دیا گیا ہے۔ اور حیرت کی بات ایک اور ہے کہ آج جو ہمارے اطراف میں کرسچن، یہودی، مشرک، یہ سب بھی اب جی اٹھنے کا ایمان رکھتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ شفاعت کا اور کرپٹ ایمان ایک ہوتا ہے جو کہ مسلمانوں میں بھی ہے کہ جی پلسرات ہے تو حوض کوثر ہے، جبکہ وہ قرآن سے ثابت نہیں ہوتا۔ لیکن آج جی اٹھنے کا انکار اتنا نظر نہیں آتا۔ جی اٹھنے کا انکار زیادہ تر جو میں نے دیکھا وہ وہی کرتے ہیں جو اللہ کو بھی نہیں مانتے ہیں۔ لیکن آگے کی آیت میں آپ پر بات کھلے گی کہ یہ جی اٹھنے کا بھی انکار کر رہے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، اور یہ اللہ کو بھی مانتے تھے۔ ایسی ڈوئل پرسنالٹی تھی۔ بہت غور سے یہ آیت پڑھیں کہ اللہ فرماتے ہیں بلکہ کہا انہوں نے جیسے جو کہا پہلوں نے، قولو، انہوں نے کہا اذا متنا وکننا ترابا، کیا جب مر جائیں گے ہم اور ہو جائیں گے ہم مٹی، وعظاما، اور ہو جائیں گے جب ہم ہڈیاں، انا لمبعوثون، کیا بے شک ہم البتہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ یعنی ایسا لگتا ہے کہ بالکل کوئی نئی بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں انہوں نے کہی ہے، اور یہ تو پھر اس انداز سے آیت ہے، دوسری جگہوں پر تو آئے گا کہ ایک شخص ہے جو کہتا ہے کہ جب ہم مر جائیں گے تو پھر اٹھائے جائیں گے، یعنی اس انداز سے بھی بات ہوئی، جبکہ یہ ہم سب کے لیے بڑی حیرت کی چیز ہے کہ اتنا کلیئر عقیدہ کیسے اتنا پردوں میں چھپ گیا۔ اس سے پتہ چلا کہ اگر آج آپ کے دور میں کوئی عقیدہ پردوں میں چھپ چکا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ قرآن میں ایگزسٹ نہیں کرتا، جس کو ہم اجماع کہتے ہیں کہ اگر اجماع پر زیادہ تر لوگ جمع ہیں غلط عقائد پر تو وہ آفیشیل نہیں ہو جاتا ہے۔ تو دیکھیں آگے بات کس طرح آگے بڑھتی ہے کہ انہوں نے کہا جب ہم مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ لقد وعدنا نحن وآباؤنا ھذا، البتہ یقیناً ہم سے تو یہ وعدہ ہم سے بھی کیا گیا ہے اور ہمارے باپ داداؤں سے بھی یہی وعدے کیے گئے ہیں، من قبل، اس سے قبل بھی، ان ھذا الا اساطیر الاولین، انہوں نے اپنا بیان دے دیا
کہ نہیں ہے اس بات میں کوئی حقیقت، ان ھذا نہیں ہے یہ باتیں، الا مگر ہے یہ تمام باتیں اساطیر الاولین، یہ پہلوں کی جسٹ کہانی ہے، فینٹیسی ہے، نتھنگ۔ تو آپ سوچئے کہ اس حد تک یہ لوگ اپنے موقف پر جمے ہوئے تھے۔ اس لیے ہم ایک دوسرے کو تلقین کرتے ہیں کہ اگر کوئی غلط کام پر جمع ہوا ہے تو میں اور آپ حق بات پر کیوں نہ ڈٹے رہیں؟ یعنی ہم کتنے بے وقوف ہیں کہ ہم کمپلیکس میں آ کر اپنے اللہ کی بات پر ڈٹے نہیں رہتے ہیں۔ تو انہوں نے بڑی بڑی پیاری بات، اور آگے دیکھیں کیا آ رہا ہے، جو میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ یہ قیامت کا بھی انکار کر رہے تھے اور اللہ کو بھی مانتے تھے۔ دیکھیں اس کا پروف ہمیں آیت 84 سے ملتی ہے۔ قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے پوچھئے، لمن الارض، کس کے لیے ہے یہ زمین، کس کے ہاتھ میں ہے یہ زمین، ومن فیہا، اور کس کے ہاتھ میں ہے جو کچھ اس زمین میں بس رہے ہیں، ان کنتم تعلمون، اگر تم علم رکھتے ہو تو یہ سب کس کا ہے؟ سیقولون للہ، یہ قیامت کا انکار کرنے والے کہیں گے، جلد یہ کہیں گے، للہ، سب اللہ کا ہے۔ یعنی آپ اور میں جس سوچوں میں ہیں کہ یہ اللہ کو بھی نہیں مانتے تھے، یہ قیامت کو بھی نہیں مانتے تھے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ اللہ کو بھی مانتے تھے لیکن یہ اس وقت جی اٹھنے پر ایمان نہیں رکھتے تھے، اور جو ایمان رکھتا تھا اس کا ایک کرپٹ عقیدہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے کہتے تھے وہ ہمیں بچا لیں گے، موسیٰ علیہ السلام والے کہتے تھے نبی بچا لیں گے، اور اس وقت جو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ سرے سے مان ہی نہیں رہے ہیں۔ تو اب دیکھیں تین ان سے سوال سورہ مومنون میں ہو رہے ہیں۔ ابھی آپ نے پڑھا کہ زمین اور اس کے اندر جو ہے وہ کس کا ہے، تو وہ کہیں گے اللہ کا۔ تو اللہ تعالیٰ پھر نبی سے کہتے ہیں، قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اس جواب سے پوچھئے، افلا تذکرون، تو پھر تم دوسری باتوں پر نصیحت کیوں نہیں پکڑ رہے ہو؟ جب تمہیں یہ بات پتا ہے کہ سب اللہ کا ہے تو پھر تم نصیحت دوسری باتوں کی، آخرت کی، اللہ کی کتاب سے کیوں نہیں لے رہے ہو؟ فقط اس لیے کہ تمہارے بڑوں نے، تمہارے علماؤں نے اس کی تصدیق نہیں کی ہے۔ یعنی تمہاری آنکھیں کہاں چلی گئی، تمہاری اپنی سیلف آبزرویشن کہاں چلی گئی ہے؟ اب دیکھیں سیکنڈ کویسچن ہوتا ہے، قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے یہ بھی پوچھئے، من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، کون ہے رب 7 آسمانوں کا اور کون ہے رب عرش عظیم کا؟ سیقولون للہ، پھر یہ جواب میں کہیں گے سب اللہ کا ہے، 7 آسمان بھی اور زمین بھی، سب کے سب اللہ کا ہے، رب عرش عظیم بھی۔ پھر کہا جا رہا ہے، قل، آپ کہہ دیجئے، افلا تتقون، کیا پس نہیں تم ڈرو گے؟ پہلے کہا گیا کیا تم نہیں نصیحت پکڑو گے اللہ کی کتاب سے؟ جب ایک بات جانتے ہو تو دوسری کیوں نہیں جان رہے ہو؟ پھر کہا جا رہا ہے تو پھر ڈرتے کیوں نہیں ہو کہ اتھارٹی کسی اور کے ہاتھ میں کیوں دے رہے ہو، یا قیامت کا انکار کیوں کر رہے ہو؟ اب دیکھیں تھرڈ کویسچن آتا ہے، قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے یہ بھی پوچھ لیجئے، من بیدہ ملکوت کل شیء، من کس کے، بیدہ ہاتھ میں ہے، ملکوت بادشاہت، کل شیء، یہ تیسرا سوال ان سے ہو رہا ہے، کس کے ہاتھ میں ہے بادشاہت ہر چیز کی، وہو یجیر، اور کون ہے جو وہ پناہ دیتا ہے، ولا یجار علیہ، اور نہیں کوئی پناہ مل سکتی اس اللہ کے مقابلے میں کسی سے بھی، ان کنتم تعلمون، یعنی یہ تو یہ بھی عقیدے میں کلیئر تھے کہ کس کے ہاتھ میں ہے بادشاہت ہر چیز کی، اور کون پناہ دیتا ہے، اور کون ہے جو اللہ کے مخالف تمہیں پناہ دے سکے، ان کنتم تعلمون، اگر ہو تم علم رکھتے ہو الہامی کتاب کا، سیقولون للہ، پھر یہ کہیں گے سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، بادشاہت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، پناہ بھی اللہ دیتے ہیں، لیکن کیا مر کر اٹھنا ہے؟ تو آپ نے دیکھا کہ آپ کو کیسی کیسی کیٹیگری سے اللہ ان کا تعارف آپ کو کرا رہے ہیں، جس پر اب تھرڈ پوائنٹ
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے فَأَنَّا تُسْحَرُونَ، پھر ان سے پوچھو کہ تم کہاں بہک گئے ہو، تسحرون کس کے سحر میں آ چکے ہو، کہاں دھوکہ کھا رہے ہو۔ دیکھیں 3 چیزیں بتائی گئی، افلا تذکرون، افلا تتقون، فانا تسحرون، نصیحت بھی نہیں لے رہے ہو، ڈرتے بھی نہیں ہو، بھٹک بھی رہے ہو، دھوکہ بھی کھا رہے ہو۔ اور پھر اب اللہ ہی ان کے بارے میں جواب یہ دیتے ہیں بل اتیناہم بالحق، بلکہ بات یہ ہے کہ ان کے پاس حق آ چکا ہے، لائے ہیں ہم ان کے سامنے حق، وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، لیکن بے شک یہ البتہ جھوٹے لوگ ہیں، یہ البتہ اس حق کو جھٹلا رہے ہیں۔ مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ، ان کا ایک اور عقیدہ بتایا جا رہا ہے کہ نہیں بنائی اللہ نے کوئی اولاد۔ اس کا مطلب یہ اللہ کو مانتے تھے، اللہ کی اولاد بھی مانتے تھے، جی اٹھنے کا عقیدہ نہیں رکھتے تھے۔ کیسی ملٹائی کوئی ایک شخصیت تھی، سوچئے کیسی تھی۔ تو آج میں اور آپ بھی اگر اپنا محاسبہ کریں تو ہم بھی کچھ اسی طرح کے انسان ہیں کہ جو ہمیں سمجھ آ گئی تو ہم نے مان لیا، اور جو ہم نے کبھی سنی نہیں اور جو ہم سمجھنا بھی نہیں چاہتے ہم اسے نہیں مانتے، چاہے کہ آیتوں میں اسے پڑھتے ہیں، رکوع سجود کرتے ہیں، لیکن عملی زندگی میں ہم مانتے نہیں ہیں۔ تو آپ دیکھیں اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں بنائی اللہ نے کوئی اولاد، اور نہیں ہے اس اللہ کے ساتھ کوئی معبود۔ دیکھا آپ نے کوئی کرپشن ہو رہی تھی عقیدے میں، اللہ فرماتے ہیں نہیں ہے اس کے ساتھ کوئی معبود۔ اگر ہوتا اذن، اس صورت میں اگر ایسا ہوتا، لذہب کل الہ، لے جاتے البتہ تمام معبود، بما خلق، ساتھ جو اس نے پیدا کیا ہوتا۔ وہ جو ہم بچپن میں گڑیا کھیلتے تھے تو ہم اپنی گڑیا لے کے چلے جاتے تھے، وہ اپنا گڈا لے کے چلے جاتے تھے، ہم اپنے کھانے لے جاتے تھے، وہ اپنے کھانے لے کر سب ناراض ہو کے چلے جاتے تھے۔ یہ لگ رہا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی اور معبود ہیں تو اگر ایسا ہوتا تو ہر شخص اپنی اپنی بناوٹ کو لے کے سورج بنانے والا سورج لے جاتا، چاند بنانے والا چاند لے جاتا، تارے بنانے والا تارے لے جاتا، کہتا جی ہم سب ایک دوسرے سے ناراض ہیں۔ کیا تم نے دیکھا کبھی ایسا ہوا؟ تب بھی تمہیں عقل نہیں آتی کہ اللہ کے سوا کوئی نبی ولی کے بھی ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، اور اللہ کا بیٹا بھی انہوں نے جن کو بنایا تھا وہ بڑے ہی معتبر اور اعلیٰ نبی تھے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہاتھ میں کسی کے کچھ نہیں، پیدا کسی نے کچھ نہیں کیا۔ اور ان کی ڈھٹائی کی انتہا دیکھیں کہ یہ مانتے بھی تھے کہ ساری بادشاہت اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ مانتے تھے زمین اللہ کی ہے، یہ مانتے تھے رب عرش عظیم کا مالک وہ رب وہ اللہ ہے، پھر بھی یہ آخرت کو نہیں مان رہے ہیں اور خدا کی اولاد بھی بنا رہے ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سبحان اللہ، پاک ہے اللہ کی ذات، عما یصفون، ان تمام باتوں سے اللہ بے عیب ہیں جو ان کی یہ زبانیں چل رہی ہیں، جو یہ بیان کر رہے ہیں۔ اللہ تو وہ ذات ہے کہ عالم الغیب ہے، غیب کے جاننے والے ہیں، ظاہرہ کے جاننے والے ہیں۔ فتعالی، پس بڑی بلند ہے شان، عما یشرکون، ان تمام باتوں سے جو یہ شرک اللہ کے ساتھ ایسوسیٹ کرتے ہیں، اللہ ان تمام چیزوں سے مبرہ ہے۔ اور پھر بڑی خوبصورت آیت ایک آتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر کہا جا رہا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ کہیے، دعا مانگیے، رب اما ترینی، اے میرے رب اما ترینی، اگر آپ دکھائیں مجھ کو ما یوعدون، جو آپ ان شرک کرنے والوں سے، غلط عقیدے رکھنے والوں سے جس عذاب کا آپ وعدہ کر رہے ہیں، اگر آپ دکھائیں مجھے، اگر میرے زمانے میں یہ مشرکوں پر پہلے جیسا عذاب آ جائے تو اے میرے رب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، آپ نہ بنائیے گا مجھ کو ظالم لوگوں میں سے، مجھے شرک کرنے والے لوگوں میں
مجھے مت شامل کیجیے گا۔ سوچئے کہ ایک نبی کتنا اللہ سے ڈرتا ہے، کتنا ڈرتے ہیں وہ اللہ سے، کہ کہتے ہیں کہ اے میرے رب، اگر میرے زمانے میں بھی پچھلی قوموں کی طرح عذاب آ جائے، مجھے ان میں سے مت کیجیے گا۔ کیا یہ آیت آپ کو یہ بات نہیں سمجھاتی کہ میں اور آپ بھی اپنا عقیدہ لوگوں کو بتائیں کہ ہم ان باتوں کو نہیں مانتے جو تمہارے غلط عقائد ہیں؟ تو اے میرے رب، آپ گواہ رہیے گا کہ جب کبھی بھی آپ کی ناراضگی پر لوگ مریں اور عذاب اگر آئے خدا نخواستہ، اللہ اول تو ہماری دعا ہے سب کو ہدایت نصیب ہو جائے، لیکن اے میرے اللہ، اگر عذاب آ جائے تو مرنا تو ہم سب کو ہی ہے، لیکن آپ کے غضب پر ہم نہ مریں۔ اور آپ دیکھیں تو صحیح کہ اللہ کی صفت بیان ہوئی عالم الغیب والشہادہ، اور اللہ کے رسول کو یہ بھی نہیں پتا کہ ان کے زمانے میں عذاب آئے گا یا نہیں آئے گا، اور جو کہ نہیں آیا، جو جیسے پچھلی قوموں پر آیا ایسا عذاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں آیا۔ سوچئے، لیکن ایک نبی غیب بھی نہیں جانتے، اور یہ صفت اس وقت آیت نمبر 92 میں اللہ ہی سے متعلق ہے، عالم الغیب والشہادہ فتعالی عما یشرکون۔ تو آپ دیکھیں کہ نبی کی پرسنالٹی کیا تھی۔ پچھلی بھی آیت پر میں نے بہت زور دینے کی کوشش کی، جو کہ لفظ تھے ام لم یعرفوا رسولہم، کیا انہوں نے رسول کو نہیں پہچانا کہ رسول کس حد تک محدود ہوتے ہیں؟ تو یہ آپ کا اور میرا بھی ایمان بہت کلیئر ہونا چاہیے کہ نبی کیسے ڈرا کرتے ہیں، اللہ ان کو کیسے دعا مانگنا سکھاتے ہیں کہ اے اللہ، اگر آپ میرے زمانے میں وہ عذاب دکھا دیں تو مجھے ظالم لوگوں کے جیسا مت کیجیے گا۔ جس پر اللہ جواب میں کہتے ہیں کہ وَإِنَّا عَلَىٰ، اور بے شک ہم اس بات پر، ان نُرِيَكَ، یہ کہ ہم دکھائیں آپ کو، مَا نَعِدُهُمْ، جو ہم وعدہ کر رہے ہیں ان کے ساتھ، جو ہم عذاب کا وعدہ ان کے ساتھ کر رہے ہیں، بے شک ہم اس بات پر لَقَادِرُونَ، البتہ قدرت رکھتے ہیں کہ ہم، آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سے لوگ عذاب میں ختم ہوں گے اور نیک لوگوں کو اللہ کیسے بچائیں گے۔ تو آپ سوچئے کہ نبی کہہ رہے ہیں اللہ مجھے ظالموں میں سے مت کیجیے گا، یعنی اتنا ڈرتے ہیں اللہ سے کہ اللہ کہیں میں انجانے میں کوئی شرک تو نہیں کر رہا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی معاف کر دے۔ میں اور آپ بھی جہاں کہیں عقیدے میں کمزور ہیں، ہمارے کوئی کانسیپٹ، کوئی بلیفز اگر اسٹرانگ نہیں ہے، ہم غلط ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی شفقت کے ساتھ ہماری اصلاح فرما دے اور ہمیں نفع بخش علم نصیب فرمائیے اور ہمیں بعمل کر دیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے حامی و ناصر ہوں۔